ویلکم بیک جی برگیڈیئر صاحب. آپ نے غالباً یہ لاسٹ ٹائم جو ہم جی بات میں نے کر رہے وقفے تھے سے تو پہلے سوال کیا تھا آپ کو کہ امریکہ کی جی دوہری جی پالیسی بھارت کے ساتھ جو 10 ایئر کا معاہدہ ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کی دوستی تو بڑی پرانی ہے. اس کی شروعات جو ہے 1954-55 سے ہوئی، جب کہ ہم نے سیٹو سینٹو پیکٹ جو ہے یہ جوائن کیا. اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ کن وجوہات کی بنا کیا، کیونکہ اس وقت پاکستان نیا نیا بنا ہوا تھا، انڈیا کا بہت زیادہ خطرہ تھا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ پاکستان کو میں ضم کر لوں گا. اور پھر اوپر سے افغانستان کی ہاسٹیلٹی تھی، اور پھر جو فارمر سوویت یونین ہے وہ بھی یہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا. تو ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ ویسٹرن پیکٹ تو جوائن کیے، اور یہ خیال کیا کہ ہم شاید امریکن سیکورٹی امبریلا کے نیچے آگے ہیں. لیکن دراصل ایسا ہوا نہیں. گو کہ ہمیں معاشی طور پر اور ملٹری طور پہ بڑے فائدے ہوئے. اس میں ہم نے اپنی تینوں جو سروسز ہیں فوج کی ان کو مضبوط کیا. لیکن امریکہ کے ساتھ کبھی بھی ہماری دیر پا اور جو دوستی ہے اور بیسڈ آن میوچل ٹرسٹ اینڈ فرینڈشپ، وہ کبھی بھی نہیں رہی. اور امریکہ کا جو جھکاؤ ہے وہ شروع دن سے ہی جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہی رہا. جب جس وقت وہ سوویٹ کیمپ میں بھی تھا تو اس وقت بھی اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اس کا جو ہے اسٹریٹجک یہ پارٹنر بن جائے. جبکہ یہاں ہمیں وہ موسٹ الائیڈ الائے کا خطاب بھی جو ہے یہ مل گیا کہ ہم جو ہے کہ ان کے بالکل جو ہے نا سب سے قریبی جو ہے یہ اسٹریٹجک یہ پارٹنر ہیں. لیکن جو تمام یہ جو عرصہ یہ گزرا، اس میں پاکستان اور امریکہ کی دوستی اپس اینڈ ڈاؤنز میں ہی گزری، جس میں کہ ڈاؤن زیادہ تھے اور اپس جو تھے وہ بہت کم تھے. اور جب بھی وہ انہوں نے ہمیں آن بورڈ لیا وہ اس وقت لیا جب انہوں نے یہاں جو ہے اپنے کوئی ریجنل آبجیکٹیو جو تھے وہ یہ اچیو کرنے تھے. اور ایک طرف یہ کہ ہم ان کے موسٹ الائیڈ الائی تھے، دوسری طرف ہم موسٹ سینکشن کنٹری جو ہے وہ بھی ہم ان کے رہے. تو یہ ان کی ڈوئل پالیسی جو ہے وہ شروع میں پہلے بھی تھی اور آج بھی اسی طرح جو ہے وہ برقرار ہے، جس کے لیے ہمیں جو ہے نا ہمیشہ محتاط رہنا پڑے گا. اور پھر جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو ان کی 1990 کے بعد سے جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے بن گئی، اور وہ اب بھی قائم ہے. گو کہ آج اس نے اپنا ٹون اور ٹینور جو ہے ٹرمپ نے بدل لیا ہے. وہ ہماری گن گاتا ہے، ہماری ہی تعریف کرتا ہے اور ان کو زود کوب کرتا ہے، اور ان پہ ٹیرف بھی جو ہے 50% یہ لگا رہی ہیں. تو بظاہراً تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ابھی ہماری طرف جو ہے نا اس کا جھکاؤ یہ آ گیا ہے. لیکن میری نظر میں ایسی بات نہیں ہے. یہ جو 1992 میں جو ایک نیکسس بنا تھا، انڈو یو ایس اسرائیل نیکسس جو بنا تھا، وہ آج بھی قائم و دائم ہے. کیونکہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اس کا نیٹو تو ایک پولیس مین آف دا ورلڈ ہے اور اس کا ایک رائٹ آرم ہے، جس کی مدد سے جو ہے وہ دنیا میں جہاں بھی اس نے حملے کرنے ہیں، جو اپنی کارروائیاں ڈالنی ہے، وہ اس کی مدد سے کرتا ہے. اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں اس نے جو اسرائیل ہے اس کو دا موسٹ پاورفل کنٹری جو ہے اس ریجن کا یہ بنایا. اور یہاں ساؤتھ ایشیا میں جو ہے اس نے انڈیا کو جو ہے نا موسٹ پاورفل بنایا، جس کو بلورک اگینسٹ چائنا بھی بنایا، پھر پولیس مین آف دا انڈو پیسفک ریجن بھی اس کو یہ بنایا. اور لیکن یہ اور بات ہے کہ یہ اس کا ایک بڑا کمزور اتحادی جو ہے نا یہ ثابت ہوا ہے. نہ وہ چائنا کے خلاف یہ کچھ کر سکا، بلکہ اس کو بہت مار پڑی. 2020 ہمیں اب بھی یہ یاد ہے. اور پھر ریسنٹلی پھر انہوں نے ابھی یہ کلیشز کیے ہیں، تو وہاں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. جی پاکستان تھا ایک ویپنگ بوائے جو کہہ رہا تھا کہ ہم جب بھی ان کو دھمکائیں گے ڈرائیں گے ہم کر لیں گے. وہ بھی اس کے جو ہے سارے جو ہے نا جو ساری اس کی جو بڑی بڑی باتیں تھیں وہ سب جو ہے نا فنا ہو گئی ہیں. جی برگیڈیئر صاحب میں آپ کی لیکن طرف جہاں پھر تک آتا ہوں.
مرزا صاحب سے ذرا، مرزا صاحب اپوزیشن کا ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا اعلان، ہر سٹی میں احتجاج ہوگا، آپ کو اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن ویسے تو اس جو بنیادی اس کی تعداد ہے یا اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے اس طرح کی اپوزیشن تو رہی نہیں. اگر اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ اگر مضبوط اپوزیشن ہوتی تو آج حالات جو تھے وہ ذرا مختلف ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ملکی سلامتی یا قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں یا جب بھی آئین میں کوئی ترامیم کی بات کی جاتی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ گراؤنڈ سے بھاگ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو اپنے ووٹرز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لاکھوں ووٹ دے کر آئے ہیں، اس کا دفاع کرنے کی بجائے وہ ایوان سے واک آؤٹ کر جاتے، چاہے وہ اسمبلی ہو یا چاہے سینٹ ہو. ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس کاز کے لیے آئے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب الیکشن جیت کر آئے ہیں تو آپ حکومت ہی بنائیں گے. آپ حکومت ہی بنائیں گے تو ایک قانون سازی ہوگی نہیں، آپ بھی قانون سازی کو بنا سکتے ہیں، آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. مگر بدقسمتی یہاں پر یہ رہی ہے کہ یہ پاکستان میں جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ ون مین شو چل رہی ہے. جو ان کا قائد ہے، جو ان کا لیڈر ہے، وہ جب تک بات نہیں کرے گا یہ حکومت کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، یہ پاکستان کی دفاعی اداروں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے. ان کو کسی بھی قسم کی پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے دفاع، پاکستان کی ترقی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. اس کی بنیادی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ دیکھیں جب کوئی بھی ہے، سارے پاکستانی بیٹھے ہیں ایوان میں، ہم کسی کو پاکستان کے مخالف نہیں کہتے، ہم کسی کو غدار نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سب محب وطن جو ہیں وہ پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. تو جب آپ ایک محب وطن ہیں تو آپ محب وطن ہونے کا ثبوت دیں. اگر حکومت اچھا کام کر رہی ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، اگر برا کام کر رہی ہے تو آپ ایوان میں کھڑے ہو کر، نہ کہ ڈی چوک میں آپ مظاہرے کریں، نہ کہ آپ غریب لوگوں کے بچے مروائیں، نہ کہ آپ 9 مئی جیسے جو واقعات ہیں وہ کریں، نہ کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف جو ہے وہاں پر کھڑے ہو جائیں. آپ اپنا ایک مؤثر کردار ادا کریں. آپ کے پاس سوائے احتجاج، سوائے شور شرابے کے انتشار کے آپ کے پاس کچھ نہیں. ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ جو حالات اور موجودہ ان کا احتجاج ہے، دیکھیں اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں آگے جا رہا ہے، وہ ترقیوں کی طرف جا رہا ہے، اور آپ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی احتجاج کی کال دے کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ گمراہی آپ کی حکومت کے خلاف، تو چلو آپ ایک سٹانس بنا رہے ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں، آپ اپنے جو فالورز ہیں ان کو مطمئن کر سکیں گے. کیا اس وقت یہ حالات ہیں کہ بھارت ایک جو شرارت ہے وہ پہلے کر چکا ہے، دوسری شرارت وہ تیاری کر رہا ہے. آپ بجائے اپنے ملک کے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، ہم نے اپنی پاک افواج کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے. دیکھیں افواج ہو یا عوام ہو، کوئی بھی اکیلے جنگ نہیں لڑ سکتی. افواج پاکستان نے ہمیشہ بارہا یہ کہا ہے کہ ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے تو ہم جو ہے آگے نکلتے ہیں. اور اگر وہ کہہ رہی ہے تو کیا عوام کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اس وقت ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان کی اپوزیشن کالوں کے اوپر. آپ دوسری جانب یہ دیکھیں کہ جو بہت میں عزت کرتا ہوں، جو بڑے قابل احترام اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی پچھلے دنوں یہ جس وقت آئینی ترمیم آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے. نہیں خدا را، آپ احتجاج کریں، ایوان کے اندر کریں، جو آپ کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے، جو قومی اسمبلی کا حال ہے، جو سینٹ ایوان کا حال ہے، وہاں پہ احتجاج کریں. وہاں احتجاج نہیں کرتے. بیسک کیا وجہ ہے کہ کیوں اپوزیشن جو ہے ہمیشہ احتجاج کے اوپر آتی ہے؟ احتجاج جمہوری حق ہے ان کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں. اعلان کرنا، آپ جو جلسے جلوس کرنا، یہ ان کا جمہوری حق ہے، مگر یہ حق نہیں ہے کہ آپ ملکی سلامتی کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آپ پاکستان میں جو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ تب کھڑے ہو جائیں. آپ ہمیشہ اسی وقت ہی کیوں کھڑے ہوتے ہیں جب پاکستان کسی ترقی کے زینے کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے؟ آج پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے. پاکستان کی سفارتکاری نے دنیا میں ایک منفرد جو ہے وہ مقام دیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل کو پوری دنیا سراہ رہی ہے کہ ہم کہاں سے کہاں تک چلے گئے، اور ہم وہاں پر بیٹھے بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوج کے لیے، اپنے ہی ملک کے لیے تعریف کرنے کے بجائے ہم احتجاجوں کے اوپر نکل آتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے.
اس کی اب آپ یہ دیکھ لیں اس وقت ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو وہ ٹیبل کر سکیں. ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو وہ اپنی عوام, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ووٹ دے کر ایوان میں بھیجا ہے, ان کو کیا دکھائیں. ان کے پاس تو 3.5 سال کی گورنمنٹ رہی ہے, تب ان کے پاس کچھ نہیں تھا جس کو آپ دکھا کے تو آپ ووٹ لیتے اور آپ اس کا ذکر کرتے. آپ کی جتنی بھی ترقیاتی منصوبے تھے, ڈیم, میں اس پر بریگیڈیئر صاحب سے ذرا ضرور. کمنٹس لوں گا. بریگیڈیئر صاحب, اپوزیشن کے اس اعلان کو جو ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا کیا, اگر وہ یہ گارنٹی دیتی ہیں کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں تو صاف بات کروں گا کہ ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے انتہا سے زیادہ مایوس کن ہے. یہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ان کی تمام رویہ, ان کی جو ایکشنز ہیں وہ سب جو ہے وہ ہمارے قوم کے سامنے ہے کہ وہ کیسے جو ہے پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی مدد کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی جو ہے میرے دوست نے یہ بتایا کہ پاکستان اس وقت جو ہے خوش قسمتی سے ایک بہت بہترین مقام پہ کھڑا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جو ایک ونڈو آف اپورچونٹی آئی, اور اس میں بہت سے ایونیوز جو ہیں ہمارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں, اور ہر طرف سے جو ہے لوگ آنا چاہتے ہیں, یہاں سے ہمارے ساتھ دوستی بھی بڑھانا چاہتے ہیں, یہاں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں بھی جو ہے گورنمنٹ اور فوج ایک پیج کے اوپر ہے, اور دونوں نے جو ہے نا عزم کیا ہوا ہے کہ ہم نے ابھی پاکستان کو ہر قسم کے مسائل سے نکالنا ہے, اور اس کو پھر روب صحت بھی کرنا ہے تھرو ریفارم ایجنڈا, تھرو ڈیولپمنٹ ایجنڈا, اور اس کو پروگریس کر کے ایک سیلف ریلائنٹ ملک جو ہے بنانا ہے. اس کو ہارڈ اسٹیٹ ہم نے یہ بنانا ہے, اور وہ اس کے لیے جو ہے زمینی طور پہ اپنے رزلٹ بتا بھی رہے ہیں. یا تو یہ ہونا کہ یہ اس وقت ریٹروگریشن ہو رہی ہے, ہر چیز خراب سے خراب ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آئی جو ایک وہ وقت تھا کہ جب کہہ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو یہ تو پھر ڈیفالٹ نہیں ہوا, اور آج تو جو ہے ہر کوئی جو ہے نا یہاں پاکستان کی پذیرائی کر رہا ہے, اس کو جو ہے اس کو داد و تحسین دے رہا ہے, اور تو یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے. یہاں پر تو ہمیں تمام اندر کے جتنے بھی جو نا فرکشنز ہیں, ڈفرینسز ہیں, ان کو ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے. لیکن یہ جو آج کی جو یہ اپوزیشن ہے وہ تو میں نہ مانو والی ہی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں, یہ تو ایک انلیگل ہے, یہ تو فارم 47 ہے, 27 کنسٹیٹیوشن غضب ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشری جو ہے میرے نظر میں اگر سب سے بڑا رکاوٹ ہماری پروگرس میں رہی ہے تو وہ جوڈیشری ہے کہ انصاف نہیں تھا یہاں پر, اور اگر انصاف تھا تو صرف ایلیٹس کے لیے تھا, اور یہاں ریفارمز کسی نے کیے ہی نہیں. تو اگر ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ ہم اس کو ریفارمز کی طرف ہم یہ کریں اور یہ ایک پہلا قدم ہے, تو اتنے شور مچانے کی یہ کیا وجہ ہے, جبکہ خود جو ہے ان لوگوں نے پہلے جو ہے اس میں یہ بیٹھے اور وہ جو ہے نا اس کو پاس کرنے میں اس کی یہ مدد کی 26ویں ترمیم کے بریگیڈیئر صاحب ایک اور سوال لے لیں, اس میں ایک اور سوال ایڈ کر لیں. جو آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی ہوئی ہے, ایک عدم اعتماد کے ذریعے ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی آزاد کشمیر کی پالیٹکس جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ شروع سے جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کی اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی جو تھی فرام ود ان آزاد کشمیر وہی الیکشنز آپس میں لڑتی تھیں, اور وہیں سے جیتے. کبھی مسلم کانفرنس تھا تو کبھی دوسری تھی, تیسری تھی, اتحاد کر کے وہ یہ بنا لیتے تھے. جب سے یہ مین سٹریم پارٹیز نے اندر داخلہ لیا ہے تو میری نظر میں وہاں پر ابھی وہ سلسلہ جو ہے وہ اب رہا نہیں جو کہ جس طرح کا یہ پہلے تھا, اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں یہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک آ گئی, اور اس نے تو ایک پوری آزاد کشمیر کو پیرالائز کر دیا تھا, اور اتنا کیا تھا کہ وہ گورنمنٹ مجبور ہوگی کہ ان کی ہر ڈیمانڈ کو یہ مانے. تو میرا خیال ہے کہ اس نے وہ اتنا ان کو یہ ڈرایا ہے اور دھمکایا ہے کہ یہ ابھی مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہم جو ہے ادھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے جو وہاں کی جو یہ گورنمنٹ ہے
اس نے بھی کوئی رزلٹ تو خیر نہیں دیا تھا جو ابھی پچھلی گورنمنٹ جو چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس کو موقع دیتے پورا کرنے کا۔ اب یہ آئے ہیں، اب یہ پیپل پارٹی کا ریکارڈ بھی میری نظر سے میں تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، نہ ہی وہ سندھ میں ہے نہ کہیں اور ہے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی سبق سیکھے ہیں، کیا یہ واقعی جو ہے ابھی وہاں کے جو ان کی ڈیمانڈ ہیں، ان کی تو ڈیمانڈ بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ سارے جو ہیں یہ اکنامک سوشو اکنامک ریلیٹڈ ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں، اور وہ ڈیمانڈ ہو سکتا ہے اور بھی یہ بڑھ جائیں، تو یہ کیسے یہ پورے کریں گے یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے ان لوگوں نے جو ہے ایک الیکشن کروا کے اور اپنی ایک پارٹی بنا لی ہے، جس میں جو کہ نون لیگ کی مدد کے بغیر وہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جی یہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہاں سے وہ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب نیکسٹ پھر کامیاب ہو گئے۔ گلگت بلتستان کا ہوگا، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ پھر نون لیگ گورنمنٹ بنا لے، تو وہ اس طرح کا سلسلہ ہوگا۔ جی مرزا صاحب، آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جو ماضی میں وہاں واقعات ہوئے، ایکشن کمیٹی والا معاملہ، کیا اب نہیں ایسے ہوں گے؟ دیکھیں، اس سے جو آزاد کشمیر میں جو نئی قیادت آئی ہے، اس سے کم از کم ایک نئی امید جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ کم پیدا ہوئی ہے، اور سیاسی جو کشیدگی اس میں کمی آئے گی۔ اب تھوڑا سا یہاں پر ایشو یہ آتا ہے کہ جو بنیادی وہاں کی عوام کی ضروریات ہیں، جیسے مہنگائی ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، اس کے لیے میرے خیال میں اب جو ہمارا وفاق ہے اس کو مزید آگے آنا پڑے گا۔ اور جن آپ نے دیکھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گزشتہ کچھ دنوں یا ادوار میں اس حکومت کی تبدیلی سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے، وہ بلا شبہ ایک سیاسی طور کے اوپر جو ہے اس کو ابھارا گیا، اور وہاں کے جو سیاسی ناقدین تھے جنہوں نے اس کو ہوا دینی تھی، اور انہوں نے ہوا دیا، اور وہاں پہ پاکستان مخالف کے طور پر اس کو ابھارنے کی کوشش کی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ کچھ سینئر سیاستدان تھے، کچھ ہماری ریاست کے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بات چیت کی، وہاں کے جو کشمیر کے عوام ہیں ان سے بات چیت کی، تو وہاں پہ حالات بہتر ہوئے۔ ادروائز یہ تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کشمیر کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھ جائے، اور وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر جیسے حالات بھارت نے پیدا کیے ہیں، پاکستان بھی وہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی قدم اٹھائے۔ اپوزیشن وہاں کی ہو یہاں کی ہو، ان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ یہاں پر سٹیٹ فائر مارے۔ 9 مئی کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ان کی بھی تبھی بھی یہی خواہش تھی کہ فوج جو ہے وہ سٹیٹ فائر مارے، جہاں کہیں یہ غلطی کریں اور ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی بہت مثبت تبدیلی ہے۔ اب وہاں پہ آنے والے جو وزیر اعظم ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ایک مثبت وہاں پہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ کہا تو ہے انہوں نے کہ میں اپنی کابینہ کو جو ہے مختصر رکھوں گا، اپنے وہاں کے جو فنڈز ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے سیکٹریز وغیرہ کا بھی انہوں نے کیا، لگاؤں گا۔ جی ہاں بالکل، اسپیشل سیکٹری کے عہدے ختم تو کیے۔ اگر یہ ان چیزوں پہ فلفل ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کشمیری عوام اور پاکستانی عوام کے درمیان، وہ بڑھے گی۔ میرا خیال ہے وہ چند لوگ تھے جنہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی، ادروائز جو یہ تو ہمارا اپنا آزاد کشمیر ہے، ہم تو اس کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر ہے، جس کے اوپر بھارت جو ہے وہ عرصہ دراز سے قابض ہے۔ وہ اگر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے حق میں نعرے لگا سکتے ہیں، پاک فوج کے حق میں نعرے لگا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 9 اور 10 مئی کے بعد جس طرح پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے، وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان تھے ان میں بھی ایک نئی جدت، ایک حوصلہ، ایک ولولہ پیدا ہو گیا کہ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے اللہ کی طاقت کے بعد پاکستان کھڑا ہے، پاکستان کی افواج کھڑی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثبت تبدیلی ہوگی، اور اس سے جو کشمیر کے حالات ہیں اس میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ البتہ یہ ہے کہ جو وہاں کے نئے وزیر اعظم راٹھور صاحب ہو گئے، ان کی کابینہ ہو گئی، وہ عوام سے جو وعدے کریں گے یا کر رہے ہیں ان کو فی الفول جو ہے وہ پورا کریں اور ان کو اعتماد میں رکھیں، اور وہاں پہ آئندہ کوئی ایسا ماحول کریٹ نہ ہونے دیں، ایسا کوئی سیاسی گیپ نہ آنے دیں جس کی وجہ سے جو ایسے شہر پسند لوگ ہیں جو وہاں کی معصوم عوام کو ابھاریں، اکسائیں۔ مرزا صاحب لاسٹ منٹ ہے، بریگیڈیئر صاحب سے نا بریگیڈیئر صاحب میری کوشش ہوتی ہے ہر پروگرام میں جاتے جاتے نا، اگر انڈیا کوئی جنگی جنون کا پھر پاگل پن کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی میسج دیں، وہ آج آپ دیں گے۔ انڈیا کو اتنا ہی میں میسج دوں گا
کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنا سبق سیکھیں تاریخ سے. اس وقت انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ اپنی جان بچائیں. اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی اور مودی کی حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہے. اتنے زیادہ وہاں مسائل میں وہ یہ گھر چکی ہے کہ اگر میں گننا شروع کروں تو وہ بہت ٹائم اس کو یہ لگ جائے گا. وہ تو آپ صرف اپنی جو انسرجنسیز ہیں 37 اور اس میں 18 جو ہے سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان کو اگر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ سے اندازہ لگائیں گے کہ وہاں پر کس طرح جو ہے وہ خلفشات جو ہے وہاں ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشن جہاں وہاں کی جو اقلیتیں ہیں ان کا جو بدحالی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہے وہ بالکل جو ہے نا ان سے الگ ہونے کے لیے جو ہے اس دھانے پہ یہ پہنچ چکی ہے. اور جو ان کی دنیا میں جو جگ ہسائی ہو رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اب تو انڈیا شائننگ نہیں رہا، اب تو سب اس کو لان تان یہ کر رہے ہیں. وہ وہاں بھی جو ہے اپنی ساخت جو ہے یہ کھو بیٹھا ہے، اور اندر ملک میں بھی جو ہے مودی اور اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جو ہے یہ ساخت کھو بیٹھی ہے. بریگیڈیئر تو صاحب ان بہت کے لیے شکریہ، سب سے بہتر. بہت جی شکریہ تھینک یو. آپ نے ٹائم دیا. مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.